ہماری بڑی غلطی یہ ہوتی ہے، ایک معاشرہ ہے، فیملی ہے، ساتھ میں رہتے ہیں، تو ہماری ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے، اور یہ ہر جگہ رہتی ہے، لیکن چونکہ جن کے ساتھ 24 گھنٹے رہتے ہیں ان کے پاس اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، وہ مزاج کے خلاف کچھ پیش نہ آئے، ہماری سب چاہتے پوری ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جنت بنایا جہاں سب چاہتے پوری ہوں گی، دنیا میں سب چاہتے نہیں پوری ہوں گی، اور جس کی سب پوری ہونے لگیں گے وہ ایسا نہ ہو کہ گمراہ ہو جائے، کہ اس کے نزدیک اس کی اتنی قیمت ہو جائے گی کہ لوگ بھی اس کو گمراہ کر دیں گے، آ کر ایسی باتیں کریں گے کہ ہمارے حضرت تو ایسے پہنچ گئے، یا فلاں شخص اتنا پہنچ گیا کہ وہ ارادہ کرتا ہے اور چیز اسے مل جاتی ہے، اور مانگتا ہے مل جاتی ہے، کسی کے لیے دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی ہے، اور ایسا ہے اور ویسا ہے، اور اس کو کہیں سے برائی نظر نہیں آتی، سب بھلائی بھلائی نظر آتی ہے، اور اس کو خود کو احساس ہونے لگا کہ میں تو پہنچ گیا ہوں، اور جس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں، وہ سب سے زیادہ نیچے چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ دھیان رکھنے کی ہے کہ ہماری ہر خواہش یہاں پوری نہیں ہوگی، یہاں صرف آرام سے رہیں، تکلیف نہ آئے، یہ بھی نہیں ہوگا، نہ ہر خواہش پوری ہوگی، نہ صرف آرام ہوگا، کچھ نہ کچھ تکلیف تو ہوتی رہے گی۔ تو اس لیے کرنا کیا چاہیے؟ جب یہ بات طے ہو گئی، اور مزاج تو الگ الگ ہو گئی، اپنے بھائیوں میں دیکھ لو، میں اپنے بھائیوں میں دیکھ لوں، تو تمہارے بھائیوں میں دیکھو تمہارے چاروں کے مزاج کیسے کیسے، اور میں اپنے گھر میں دیکھوں تو ہمارے چاروں بھائیوں کے مزاج الگ الگ ہیں۔ خوبیاں سب میں ہیں، اور بہت بہت خوبیاں ہیں، بعضی خوبیاں کسی میں بہت زیادہ ہیں، بعضی خوبیاں کسی میں بہت زیادہ ہیں، اور انسان میں کمی رکھی گئی ہے، انبیاء کے سوا سب، کوئی معصوم نہیں ہے، سب کچھ نہ کچھ غلطیاں کرتے رہیں گے۔ تو جب سب غلطیاں کرتے رہیں گے تو جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں وہ بھی غلطی کچھ کرے گا، اور ہم سے بھی کچھ غلطی ہوگی، اس کی غلطی ہمیں بہت جلدی محسوس ہونے لگتی ہے، اور ہماری غلطی ایسے اس کو محسوس ہوتی ہے۔ اگر دونوں یا چاروں یا 6-8 جتنے لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں، ان غلطیوں کو نظر انداز کر دیں اور خوبیاں دیکھنے لگیں کہ خوبیاں کتنی ہیں، تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ خوبیاں تو بہت ہیں، لیکن اس میں ایک بات جو پیش آتی ہے کہ جب کوئی بات ایسی ہوئی جس میں کسی کی کوئی غلطی نظر آئی، اور روز ہوگی، یہ جب جئیں گے ایک ساتھ رہیں گے تو ہوگی، تو اس وقت اسے نظر انداز کر دیں گے۔ تو نظر انداز کرنے کا مطلب یہ کہ ایک دم سے بھول جائیں گے، یہ فوراً نہیں ہوگا، اور یہ فوراً نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ نفس شیطان اس غلطی کو دن بھر دکھاتے رہیں گے، دیکھو نا آج کیا کیا، آج کیسا کیا، یہ تو بس کیا سمجھاؤں اور کتنا سمجھاؤں، سمجھا کے تو تھک چکا ہوں، یہ مانتی نہیں، یہ مانتا نہیں، یہ سمجھتی نہیں، یہ سمجھتا نہیں، دن بھر شیطان یہی گھماتا رہے گا۔ اور جیسے موبائل میں بات کرتے کرتے بیچ بیچ میں دوسری باتیں اپنی اپنی کمپنی والے دکھاتے رہتے ہیں، خاص طور سے یوٹیوب چینل پہ کوئی بھی مضمون سن رہے ہو، ایک تقریر سن رہے ہو، اس تقریر کے درمیان میں پھر کوئی آ رہا ہے، اور وہی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے ابھی سنا، اور لمبی تقریر ہے تو 5 دفعہ 6 دفعہ سننا پڑا۔ تو یہ جو 5 دفعہ 6 دفعہ کمپنی والے سنا رہے ہیں، اور دن بھر میں 20-30 دفعہ سنا رہے ہیں، اور مجموعی طور پر لوگوں کے کانوں میں، لاکھوں کے کانوں میں آواز پہنچا رہے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ آخر سنتے سنتے آدمی متاثر ہو ہی جاتا ہے، اور پھر ان کی چیز خریدنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی شیطان بہت بڑا سیلسمین بھی ہے، وہ ان غلطیوں حرکتوں کو سنا سنا کر، دکھا کر، یعنی دل میں وسوسے کے ذریعے وہ جو بات پیش آئی اس کی فلم چلاتا رہتا ہے، وہ آوازیں دل میں آتی رہتی ہیں، اور اس کے بدلے میں
دیکھو نا کیا کرے، ابھی روز روز کا یہی لگا ہے، کیا کر سکتے، کسی سے کچھ نہیں کہہ رہا، اپنے کام میں لگا ہے، بظاہر آدمی اپنے کام میں لگا ہے، لیکن وہی اب تو میں تھک چکا ہوں، کیا کروں، سمجھ میں نہیں آتا۔ بس یہ ساری اور بہت ساری چیزیں یہ جذبات بنا بنا کر اس سے نفرت اور دوری پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی بھی ہو جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے ساتھ یہ سب دوری پیدا کرنے کے لیے دن بھر اس کا ایک کام رہتا ہے۔ اب دوسرے دن پھر دوسری بات پیش آ گئی، آج یہ پیش آئی تھی، کل کچھ اور پیش آ گئی، اب دن بھر یہی ہے۔ تو اس کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ دن بھر یہ مخلوق کو سوچتا ہے، اور جب ایک سوچ مخلوق کی طرف ہے تو وہی سوچ خالق کی طرف نہیں ہو سکتی۔ غفلت تو ہے ہی ہے، اتنی دیر مخلوق کو دل میں رکھا، لیکن اتنی دیر اللہ کو یاد نہیں کیا، یہ کیا کم نقصان ہے؟ اور جو مخلوق کو دل میں رکھا اس کی نفرت آئی، اس کی حقارت آئی، اس سے دوری پیدا ہوئی، یہاں تک کہ جسم نزدیک ہے لیکن دل بہت دور ہے، اور مخلوق میں الجھا کر اللہ سے دور کر دیا شیطان نے۔ جو دل اللہ کی یاد کے لیے تھا، جائز کاموں کے سوچنے کے لیے تھا، جائز کاموں کی پلاننگ کے لیے تھا، دینی دنیاوی ترقی کے لیے تھا، بزنس کے لیے تھا، اچھے اخلاق بنانے کے لیے تھا، وہ دن بھر کیا بنتا چلا جا رہا ہے؟ تو یہ تو سمجھ میں نہیں آئے گی بات آسانی سے کہ ہم روز کتنا لٹا رہے ہیں، لیکن اگر سمجھنا چاہیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ اللہ سمجھائے گا، پھر اللہ سمجھائے گا۔ اتنا نقصان ہے، اتنا نقصان ہے۔ اب نماز کی نیت باندھا، کہا اللہ کے لیے، لیکن اللہ کی کوئی چیز یاد نہیں آئی، اور وہی یاد آتا رہا جو پیش آیا تھا، اور اب اتنا عنوان ہے شیطان کے پاس، بس بھائی اب تو کیا کرے یار، کچھ سمجھ میں آتا نہیں، کہاں چلے جائے، گھر چھوڑ کے چلے جائے کیا، کیونکہ تو تنگ آ چکے ہیں، اور اتنا شاطر ہے، کیا کرے، بھی بچوں کا بھی مسئلہ ہے، کیسا جاؤں، لوگ بھی کیا کہیں گے، کیا ہو گیا، کہاں چلے گئے، کچھ تو بات ہوئی ہے۔ ایک ایک عنوان ڈال ڈال کر دل کو مخلوق کی طرف متوجہ رکھتا ہے شیطان، اور ہم خالق کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے کرنا کیا چاہیے جب یہ سب ہو رہا ہے؟ تو یہ بات سوچنے کی ہے جو پہلے کہا کہ جیسے اس نے غلط کیا ایسے ہم بھی کچھ غلط کرتے ہیں۔ اس نے جو غلطی کیا اس کے ساتھ خوبیاں کتنی لگی ہیں وہ گنتی کر لو، اور پھر وہ جو روز غلط کر رہا ہے، ہر دوسرے 3 دن یا ہفتے میں یا مہینے میں وہ غلطیاں دہراتا رہتا ہے، تو وہ غلطیاں مجموعی طور پر جو کرتا ہے وہ 3 4 5 6 7 اس سے زیادہ تو ہوتی نہیں۔ مجھے تو کوئی ملا ہی نہیں، مجھے جو گالیاں بکتے ہیں، پیار کرنے والے بھی بہت سے ہیں، بہت سے حسد والے بھی ہیں، تو ان کو دیکھنے کے بجائے جب انہی کی خوبی تلاش کرنے لگتا ہوں تو شیطان تو میں سمجھتا ہوں بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ ارے میں نے تو اس لیے کرایا تھا تیرے خلاف ایسی ایسی حرکتیں، ایسی ایسی باتیں کہ تیرے کانوں میں پہنچے گی تو تو اسے نفرت کرے گا، تو نفرت کرنے کے بجائے اس کی خوبیاں تلاش کرنے لگا، ماشاءاللہ اس میں یہ بھی خوبی ہے، اس میں یہ بھی خوبی ہے، اس میں یہ بھی خوبی ہے۔ بمبئی کی زبان میں ایک آدمی سے میرا 36 کا آنکڑا ہے، یہ بمبئی کی زبان میں، یعنی دونوں انگلی پھنسا دیتے ہیں، شہادت والی انگلی جو ہے رائٹ اور ویسے لیفٹ والی کو انگلی میں ڈال کر ایسا ٹائٹ کر کے بتاتے ہیں دونوں ہاتھ رائٹ اور لیفٹ، کہ انگلیاں باہر نکل جاتی ہیں، باہیں پھیل جاتی ہیں، اور کھینچ کے بتاتے ہیں ہمارا اس کا ایسا 36 کا آنکڑا ہے۔ یعنی مخالفت ہی نہیں ہے بلکہ مخالف ہیں، شدید مخالف ہیں، بہت مخالف ہیں۔ تو ان کی تعریف اتنی کیا کرتا رہتا ہوں، جب تذکرہ آتا ہے کرتا ہی ہوں، کوئی برائی ان کی ہماری زبان سے لوگ نہیں سنتے۔ تو یہ لوگوں نے ساتھ میں رہتے ہیں، کہنے لگے جب اتنے اچھے آدمی ہیں تو کبھی ملاقات کرائیے۔ میں نے کبھی کرا دیں گے، کبھی ملاقات، ہماری ان کی ملاقات تو ہوتی نہیں ہے، وہ کہیں اور چلے گئے ہیں، میں کہیں اور آ گیا ہوں، تب ملاقات کا تو ایسا مسئلہ ہے کہ ہماری ان کی ملاقات بہت مشکل ہے۔ پھر بھی اب وہ 1 2 سال 3 سال سے تعریف سن رہے تھے تو ان کا اشتیاق بڑھتا جا رہا تھا ملاقات کا۔ اب مقدر سے مجھ سے زیادہ قریب کے ان کے ایک رشتہ دار
یعنی مجھ سے بہت زیادہ قریب کے، اور ان کے اتنے قریب کے کہ اگر کوئی سن لے گا تو کہے گا نہیں بھائی اس سے نزدیک کا اور کیا رشتہ ہو سکتا ہے، وہ میرے پاس ملاقات کے لیے آئے، اور ہم لوگ کی باتیں یہاں غیبت تو بالکل جلدی منع، کسی دوسرے کا تذکرہ مت کرو، اپنا کرو، میرا کرو، دین کی بات کرو، کچھ اچھی بات کرو یا اچھی سناؤ یا اچھی سنو، اس کے علاوہ بولو گے تو بریک لگا دیا جائے گا بھائی دوسرے کی بات مت کرو۔ اب مجھ سے بھی بہت نزدیک کا رشتہ، ان سے بھی بہت نزدیک کا رشتہ، تو ایک دن آئے اور ایک دم جلدی جلدی اتنا نان اسٹاپ ایک دم جلدی جلدی ان کی سب برائیاں جو ان کے ساتھ تھی بولنا شروع کی، اور اب جب تک کہو کہ بھائی رہنے دو یہ سب باتیں مت کرو، تب تک تو بہت ساری بات کر چکے، اور کہنے لگے آپ کی ان کی مخالفت تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں۔ ارے بھائی چپ رہو یار، چپ ہو جاؤ اللہ کے واسطے، مت بولو۔ تو وہ تو خیر چلے گئے، ان کو منع کیا وہ چلے گئے، لیکن ہمارے یہ ساتھی لوگ کہہ رہے تھے یہ وہی ہیں، انہی کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے جس کی آپ اتنی تعریف کر رہے تھے، جس سے میں ملاقات کا جی چاہتا تھا ہمارا۔ تو ہم نے کہا ہاں ویسی ہی تعریف ان کی ہے جو میں نے کہا، وہ ملاقات کے لائق آدمی ہیں، یہ بہتان نہیں لگا رہے ہیں، یہ تو کمیاں ہیں آدمی کی، کبھی کسی میں کچھ رہتی ہے کبھی کسی میں کچھ رہتی ہے، ان کی تم نے اگر 5 منٹ جلدی جلدی بول کر انہیں کچھ برائی یا 7 منٹ بول کے کچھ برائی سنا دیا تو میں تم کو 2-4 سال سے ان کی اچھائی سنا رہا ہوں، اور وہ اچھائیاں ختم نہیں ہو رہی، تم سوچو تو صحیح کہ کتنے اچھے ہوں گے۔ تو یہ تو ہوگا ہی نا، دنیا میں بھلائی دیکھتے رہیں گے۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ بہت بیمار رہتے ہیں، میں نے کہا یہ خبر غلط پہنچی آپ کو، کس نے کہا؟ میں کہا جب سنو تب بیمار ہے، تو آپ تو بہت بیمار رہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں یہ بات نہیں، میں بہت بیمار رہتا ہوں، یہ تم کو کسی نے غلط اطلاع دیا ہے۔ کیا بات کرتے ہیں، جب بھی فون کرو بتا بیمار ہیں، آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ کے لوگ بتاتے ہیں بیمار ہیں، میں کوئی اپنی طرف سے تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ بیمار رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں دیکھو، سوچو، اس طرح سے سوچو، دنیا میں 1-8 کروڑ بیماری ہوگی، کروڑوں بیماری ہے، اس میں اگر مجھے 3 بیماری لگ گئی ہے تو 1 کروڑ میں 3 بیماری اگر ہے تو پرسنٹیج لگاؤ کتنے پرسنٹ ہے۔ تو جب اتنی بیماریاں مجھے نہیں لگی ہیں اور 3 بیماری ہے تو میں کہاں بہت بیمار ہوں، یہ تو بہت تھوڑی سی بیماری ہے۔ اور دوسری بات یہ سنو کہ کسی مرض کا سیریس مریض نہیں ہوں، کسی مرض کا سیریس مریض نہیں ہوں، ہر مرض ایسا ہے کہ وہ کنٹرول میں چل رہا ہے۔ ایسے ہی جیسے جسمانی امراض بہت سارے ہیں، ویسی روحانی بہت ساری خرابیاں شیطان پیدا کرنا چاہتا ہے، اور سب خرابی پیدا کر کے کچھ 2-3 باتیں نہیں، باتیں تو بہت ساری ہیں، اس میں 1-2 بات جو اس مضمون کی ہے وہ کہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ یہ کہ وہ چاہتا ہے لوگ مل کے نہ رہیں، لوگ آپس میں مل کے نہ رہیں، ہر ایک کو ہر ایک سے شکایت ہو جائے، ہر ایک دوسرے سے ظاہر میں تو ملاقات کر لیتا ہے لیکن دل بہت دور ہے۔ جو دور کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کے تعلقات ایسے ہیں کہ محبت بھرے انداز سے ملتا بھی ہے اور رہتا بھی ہے، اکرام بھی کرتا ہے، لیکن جن کے بڑے حقوق نکلتے ہیں، گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، اماں ہیں، ابا ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، بھائی ہیں، بھابھی ہیں، ماموں ہیں، ممانی ہیں، چاچا ہیں، چاچی ہیں، بہت سارے رشتہ دار ہیں، خالہ ہیں، خالو ہیں، ان کے بچے ہیں، سب کتنے رشتہ دار ہیں۔ جس رشتے پہ نگاہ اٹھا لو تو جس سے کوئی رشتہ نہیں وہاں تو جوڑ اور محبت ہے، اور جتنے رشتہ دار ہیں ان سے توڑ ہے اور نفرت ہے۔ آخر ہمیں اللہ نے عقل دیا ہے اور ہمیں اللہ نے پیاری شریعت دیا ہے، تو توڑ کی جگہ جوڑ کی بھی تو کوئی تدبیر بتایا ہوگا۔ جو برائی سے پیش آئے اسے معاف کر دو، جو تم سے روک لے تم اسے عطا کر دو۔ نفع کس کا ہوگا؟ نفع تمہارا ہوگا کہ اس نے روکا تھا اور تم نے دے دیا۔ لیکن کہیں گے ارے واہ وہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ایسا کیوں کروں؟ ارے بھائی سیدھی سادی بات ہے، ذرا غصے سے نکلو شکیل میں، یا پیار سے بات کر لیتے ہیں۔ اگر اس نے ایسا میرے ساتھ کیا تو اس نے برا کیا نا، تبھی تو غصہ آیا شکیل تم کو۔
جب اس نے برا کیا اور تم کو غصہ آیا تو تم کہتے ہو میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ تو جب اس نے برا اور غلط کیا تم کو غصہ آیا تو تم بھی ویسے ہی کرو گے، تو دو برائی دنیا میں وجود میں آئے گی۔ اس کے بدلے وہ کر لو جو تم کو اللہ نے بتایا، معاف کر دو، درگزر کرو، روک لے تو دے دو، صلہ رحمی کرو، جھک جاؤ۔ ارے وہ سلام کا جواب نہیں دیتا۔ ہم نے بہت پہلے، شاید 40-45 سال پہلے کتاب پڑھا تھا، کتاب ہوگی کہیں تلاش کروں تو شاید مل بھی جائے، لائبریری میں بہت پتلی سی کتاب تھی جس کا نام تھا سلام، یعنی جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اس کے بارے میں تھا کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایمان والے کو سلام کرتا ہے اور وہ ایمان والا، یہ میری زبان میں، وہ ایمان والا اس سے ناراض ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، یا اپنے کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا، تو اس کے سلام کا جواب اللہ پاک دیتے ہیں۔ نہیں وہ سلام نہیں کرتا تو اپن کیوں کریں گے؟ ارے ہوئے گا بڑے باپ کا، اپنے گھر کا ہوئے گا، اپن کو تو کیا بھکاری ہے کہ اللہ نے ہم کو بھی دیا، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں۔ یہی سب چیزیں معاشرے میں توڑ پیدا کرتی ہے۔ اگر ہم حالات کے بارے میں کہ یہ حالات ہیں میرے، اور شرعی حکم کیا کیا بنتا ہے، کب کیا کرنا چاہیے، تو تھوڑا سا طبیعت تو نہیں چلے گی، لیکن مجاہدہ کر کے اگر ہم اس پر عمل کر لیں گے تو شرعی حکم پورا ہوگا تو اللہ خوش ہوگا، اور اللہ خوش ہوگا تو دل کا چین سکون خود بخود آئے گا، عزت بھی آئے گی اور برکت بھی آئے گی، رحمت بھی آئے گی، جوڑ بھی ہوگا، اور نعمتیں جو ظاہر کی ہیں وہ بھی ملے گی ہیں، جو باطن کی ہیں وہ بھی ملیں گی۔ اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، اور جس وقت جو عمل کرنا اللہ کو پسند ہے وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے کہا تو بہت کچھ، اللہ ہمیں بھی باعمل بنائے۔ اب مسئلہ میرے مرنے کا ہے، دن بہت قریب آ رہا ہے۔ کلمہ تو پڑھ چکا تھا کچھ دنوں پہلے، سب کو جمع بھی کر لیا تھا، اور کچھ وصیت، کچھ نصیحتیں بھی کر دیا تھا، اور استغفار مستقل زبان پہ تھا اور کلمہ بھی تھا، تو خیال ہو رہا تھا کہ شاید خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا۔ دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان پر کر دے، اور ہماری اور پوری امت کے حالات کو عافیت کے ساتھ درست فرما دے، ہم سب کو کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائے، ہماری اور پوری امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرمائے، اور دنیا میں امن چین سکون قائم فرمائے، ہمیں اپنا پیارا بنائے اللہ پاک، اور پیار بانٹنے والا بنائے۔